سب سے پہلے کہ جس طرح سے آپ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف ممالک میں، پاکستان بھر میں جب بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، ختم نبوت کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں، تو آپ اس میں ہمیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور آقا کریم کی ذات کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا سفر ہوتا ہے سرکار جی کے ساتھ مختلف ممالک میں، تو جب انسان کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے یا بیٹھ کے کوئی چیز کھاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پنجابی، کسی نال سفر کر لو یا کسی نال بیٹھ کے کھا لو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو آپ نے کیسا پایا، کیونکہ آپ کی جو ان کے ساتھ محبت کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی تقریباً 15-20 سال یقیناً ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، بہت شکریہ سہیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ حق خطیب سرکار بہت باکمال شخصیت ہے۔ شروع میں بھی کچھ متاثر ہوا تھا دیکھ کر کہ یہ تھوڑا کنفیوژن کا شکار، تو میں نے معذرت بھی کی آنے کے لیے، لیکن جب میں ملا، آپ کے ساتھ پروگرامز کیے، سفر کیا اور بیٹھے، بات چیت کی، گھنٹوں ہم اکٹھے بیٹھے سرکار کے پاس، میں نے ان کو بہت نفیس انسان پایا، بہت باکمال شخصیت پایا، اعلیٰ اخلاق کا حامل پایا۔ اخلاق اس طرح کا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں انہیں کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ 15-20 سال جنہوں نے وقت گزارا ہو، کسی سے پوچھ کے دیکھیں، کسی پر گرم ہوتے نہیں دیکھا، کبھی کسی پر غصہ کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ مسکراتے دیکھا۔ آپ نے محفل میں دیکھ لیں، اسی طرح گھنٹوں کی مشقت کے بعد آپ مسکراتے چہرہ نظر آئے گا آپ کو۔ دوسری بات، ایک بہت ہی نایاب قسم کا رویہ میں نے حق خطیب سرکار کا دیکھا ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں، بہت کم ایسے لوگ دیکھے، بہت کم، جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں، جنہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ بادشاہ سرکار وہ شخصیت ہے۔ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی ان سے، کسی کی برائی نہیں سنی۔ ایسا بھی ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ کسی نے، ہوتا ہے نا نمبر بنانے کے لیے کہ جی سرکار وہ بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار وہ فلاں آپ کے لیے ایسے کہہ رہا تھا، فلاں آپ کے لیے ایسا ہوا، میں خود موجود تھا، تو آپ مسکرا دیے، اچھا چلو اللہ مالک۔ یہ رویہ میں نے آج تک، یہ رویہ بہت کم گنی چنی شخصیات میں دیکھا ہے جنہوں نے اپنے کام سے کام رکھا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل ایسی شخصیات آپ کو ڈھونڈنے سے ملیں گی، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ انتھک آدمی ہے، انتھک۔ ابھی 31 دسمبر کو انگلینڈ میں پروگرام تھا، اور سالہ سال سے وہ پروگرام ہو رہا ہے، میں پہلے بھی گیا ہوں، اس سال بھی گیا۔ رات 10-10:30 بجے پروگرام شروع ہوا، 1-1:30 بجے ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دے دی آپ ہوٹل میں چلے جائیں، ہم جا کر سو گئے۔ صبح فجر کے بعد سو گئے، دوپہر میں اٹھے تو میں نے فون کیا خادم کو ایک کہ کسی کو بھیج دیں ذرا ناشتے وغیرہ کے لیے، تو آپ یقین مانیں انہوں نے کہا کہ ہم تو ابھی تسلیم بھائی ہال میں ہی ہیں۔ اچھا، دوسرے دن 3 بجے، مطلب پوری رات گزر گئی؟ جی پوری رات گزر گئی، اور جو لوگ دوسرا پورا دن گزر گیا 3 بجے دوپہر میں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہال میں؟ کہتے جی ابھی وہ ملاقات کر رہے ہیں، دم کیا تھا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ دم ہو گیا ہے، اب جو جانا چاہے وہ چلا جائے، جس نے انفرادی دکھانا ہے وہ رک جائے۔ کہ 90% لوگ رکے ہوئے۔ ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہمیں اور لگ جائیں گے، اور لگے شام 6 بجے تک دیکھتے رہے۔ پھر کام پورا ہوا واپس، کام پورا ہوا واپس، نہیں میری مریض میرا انتظار کر رہے ہیں۔
انسانیت کی خدمت کے لیے جس طرح انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، یہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی عطا ہو تب ہوتا ہے. پھر پوری دنیا میں، گلف ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، کینیڈا ہو، تاجدار ختم نبوت کانفرنس. بہت سے لوگوں کو یہ نعرہ برا لگتا ہوگا، تاجدار ختم نبوت کانفرنس. جہاں جا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت کانفرنس، لوگ جہاں گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کھچا کھچ بھرا تھا انگلینڈ کا ہال بھی، کھچا کھچ. یورپ تک سے لوگ آئے ہوئے تھے. میں جانتا ہوں درجنوں لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو میں نے بھیجے، جن میں علماء، مشائخ، جن آ کر اپنی یا کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہے دم کرایا اور اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی. پھر جو لوگ بیمار آ رہے ہیں انہیں پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنوانا، انہیں اللہ رب العزت کی طرف لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا. یہ کم ہے؟ یہ کم خدمت ہے کہ آپ پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کا علم اٹھا لیں اور پوری دنیا میں یہ نعرہ لگائیں؟ تو بلاشبہ یہی کر سکتے ہیں. جس طرح دیکھیں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور جب سرکار کی مطلب وہاں پر ختم نبوت کی جب بات کی جاتی ہے، آقا کریم کی محبت کی بات کی جاتی ہے، جس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی متعدد مرتبہ مطلب گاہے بگاہے ہم اسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں اور جب وہ عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں لے کے واپس جاتے ہیں تو تسلیم بھائی کیا یہ کم ہے؟ اور جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ محفل کے بعد ہم لوگ ریسٹ کر چکے اور وہ ملاقات کرتے رہے، پوری رات گزر جاتی ہے، پوری رات گزر گئی، پورا دن گزر گیا، اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ، اور مسکراہٹ ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے. وہ انتھک ہے، اتنے انتھک ہے، یعنی یہ کوئی رہ نہ جائے، کوئی ایک بندہ بھی رہ نہ جائے. یعنی اتنی انسانیت کا درد، لوگوں کی تکلیف، اپنی تکلیف محسوس کرنا، یہ اللہ کی عنایت کے بغیر نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیں، جس طرح سے ان کی ایک پرسنالٹی ہے، ایک نام ہے، جس طرح سے ختم نبوت کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں، تو یقیناً پھر جو حاسدین ہوتے ہیں، جن کو اس چیز سے بھی حسد ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ اتنا اوپر چلا گیا، یقیناً کیونکہ عزت دینے والی تو سونے اللہ پاک کی ذات ہے، اور جس لیول کے اوپر جا کے یہ کام کر رہے ہیں، تو یقیناً جو حاسدین ہیں اور جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کو بھی یہ تکلیف ہے. اچھا دیکھیں، میں اس میں بس ایک جملہ آپ سے گزارش کرتا ہوں. پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو اس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد حاضر کے جرنیل تھے، پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا نا اور کہتا تھا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کریں، تو آپ دعا دیا کرتے تھے. کتابوں میں لکھی ہے آپ دعا دیتے تھے. شالا محسود تھی وے، شالا محسود تھی وے، یہ دعا دیتے تھے، یعنی اللہ کرے تو حسد کیا جائے. واہ، اچھا جی، یہ پیر میر علی شاہ اپنے پاس آنے والے کو دعا دیا کرتے تھے. یہ بزرگوں کی دعا ہے، شالا محسود تھی وے، یعنی اللہ کرے تجھ سے حسد کیا جائے. حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کو اللہ نے نعمت دی ہوتی ہے.